ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے. آئے ہم ان کے لیے زور کو مانگیں. آئیے ہم بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں آئیے ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم ان کی مدد کوئی امداد نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آج تک سے اس کے خدا کے بندہ نے اس سے کہا کہ آج تک تو خاموش رہی تو بنی اسرائیل کی مدد تو آ جائے گی لیکن خدا تجھے برباد کر. خدا ان کے لیے مدد امداد کہیں نہ کہیں سے تو کر دے گا لیکن ہم نے کیا کیا کسی کے لیے. آئیے ہم دعا کریں گے. آئیے اپنی آوازیں بلند کریں گے. او تھینک یو جیسس. خدا ہم یسوع مسیح کے نام میں خدا ہم پورے اس علاقہ کو اس کرسچن کالونی کو تیرے حضوری میں لاتے ہیں. اے خدا ہم نہیں جانتے خدا ہم جو کچھ میڈیا پر دیکھتے ہیں خدا وہ کتنا حد تک سچائی ہے اس میں لیکن خدا ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اے خدا تیرے فضل کو ان کے لیے مانگتے ہیں. اے خدا تیرے بزرگی والے ہاتھ کو ان کے لیے مانگتے ہیں. اے خدا ان کے گھروں کی فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اے خدا ان کے پھاٹک جل رہے ہیں. اے خدا ان کے گھرانوں میں لوٹ مار ہوئی ہے. اے خدا ان کی جو کچھ تھا اے خدا وہ ڈاکو آ کے لوٹ کر لے گئے ہیں. اے خدا یسوع مسیح کے نام میں اے خدا یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اے خدا فضل دے خدا تاکہ وہ ریبلڈ کریں. اے خدا وہ اپنے گھروں کی فصیلوں کو خدا ریبلڈ کریں. اے خدا جو ان کے پھاٹک جل چکے ہیں خدا وہ ان کو ریبلڈ کرنے والا بنے. اے خدا یسوع مسیح کے نام میں او خدا ہم بڑی عاجزی کے ساتھ خدا ہم بڑی انکساری کے ساتھ تیری حضوری میں آتے ہیں خدا. اے خدا یسوع مسیح کے نام میں خدا او خدا ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر خدا. اپنی قدرت اپنی بزرگی جلال کو خدا ان کی زندگیوں پر ان کے بچوں کو جو ابھی تک گھر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں خدا جو اس وقت خدا کھیتوں میں جنگلوں میں اپنے رشتہ داروں کے پاس پناہ گزیر ہے خدا او یسوع مسیح کے نام میں خدا اے خدا ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. خدا تیرے کلام میں لکھا ہے خدا کہ خداوند تو نے خدا اپنے بندہ نہمیہ سے کہا تو نے خدا اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ تیری قوم کے لوگ اگر آسمان کے کونوں میں بھی چلے جائیں گے زمین کے کسی بھی کونے پہ ہوں گے تو میں ان کو دوبارہ سے جمع کروں گا. خدا اے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا ان تمام بہنوں بھائیوں کو خدا دوبارہ سے خدا اس علاقہ میں ان کے گھروں میں جمع کر خدا اور بچوں کو بہنوں کو بزرگوں کو خدا اور خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اب آپ بادشاہ کلام ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. اے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج کا کلام ہمارے بند اور گودے میں سے گزرے خدا اور خداوند ہمارے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جان چلے. اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ خداوند تو ہمارا صبر ہے. اے خدا تو ہماری آس ہے تو ہمارا نجات دہندہ ہے خدا تو ہی ہماری کمفرٹ زون ہے تو ہماری پناہ گاہ ہے تو ہمارا اونچا برج ہے. ہم اپنے گھرانوں کو خدا اپنی پراپرٹیز اپنے بزنسز کو خدا اپنے ایسٹس کو خدا تیرے خون میں چھپاتے ہیں. اے خداوند ہر وقت خدا اسی کشمکش میں رہتے ہیں خدا اپنی جابس پر خدا اپنے گھرانوں پر میں خدا اپنی عبادت گاہوں میں کہ کہیں سے شیطان آ کر ہمیں پریشان ہو. لیکن ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے. خداوند اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ رکھا کیونکہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. بیٹل از یورز. ہم تو تیرے نام سے آتے ہیں
خداوند یہ جنگ تیری ہے، خداوند ہم اس جنگ کو تیرے تخت کے سامنے رکھتے ہیں، تیرے سپرد کر دیتے ہیں اپنی جانوں کو، کیونکہ خداوند ہم اس بات سے نہیں ڈرتے خدا کے جو جسم کو مارتا ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے، کہ ہم اس خدا سے ڈرتے ہیں جو جسم اور روح دونوں کو مار سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آج ہمیں چھونا اور برکت دے، اور خداوند تیرا کلام خدا ہمارے لیے خدا رہنمائی کا باعث کرے، ہم تیرے کلام سے سیکھنے والے بنے خدا، اور تیرے کلام سے برکت پانے والے۔ خداوند ہمارے جو لوگ ہمیں چھو اور برکت دے، ہم محض احتجاج اور آپس میں باتیں نہ کرنے والے بنے، ہم ایکشن لیں، ہم سٹیپس لینے والے بنے۔ خداوند یسوع کے نام میں خدا اس وقت تم کو بہت ضرورت ہے تیرے لوگوں کی، باپ اسمان یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری تیری تعریف سب کچھ مانگ کر پاتے ہیں تیرے قدوس نام میں، آمین۔ آئیے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے فضل، اس کی بزرگی، اس کے جلال، اس کی رحمت، اس کی شفقت کے لیے، آمین آمین پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہت غور سے خدا کے کلام کو سنیے، بچوں سے، اور جب کبھی آپ کو موقع ملے خدا کا کلام سننے کا، چاہے موبائل فون پر کہیں پہ بھی، تو کوشش کیا کریں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگی میں سرایت کرے، آمین، جگہ لے، کام کرے۔ جب ہم خدا کے کلام کو الاؤ نہیں کریں گے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیں گے، تو پھر مشکلات کا باعث ہوگی، آمین۔ اور کوئی شخص نہیں چاہتا کہ مجھ پر مشکل آئے، میں بیمار پڑوں، میں یہاں آزمایا جاؤں، میری جاب چلی جائے، میں کم روٹی کھاؤں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اچھی لائف جیوں، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو خدا کی بادشاہت ہے وہ ڈرنکنگ اور ایٹنگ نہیں ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جو میں نے پریپریشن کی تھی وہ ٹاپک تو یہی تھا، لیکن آج صبح خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ کچھ ضروری باتیں ہیں، یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں کیا ہوتا ہے، اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے مسیحی ہوتے ہوئے، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمارے رسپانسبلٹی کیا ہے۔ آئے ہم دیکھیں گے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ جو ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ یہ ہے I was the king's cup bearer۔ میں تو خدا بادشاہ کا ساقی تھا، اور بادشاہ کا ساقی ہونا اس کے وزیر سے کم نہیں۔ ہر وہ بات جو بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ مشورے کرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتی ہے۔ اس کے دربار میں اس وقت جب وہ مشورے کر رہا ہوتا ہے یا وہ کسی سوچ و بچار میں ہوتا ہے تو کسی کو الاؤ نہیں ہوتا، لیکن ساقی کو الاؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے لیے پانی لے کے جانا ہے، اس کے لیے میں لے کے جانی ہے، فوڈ لے کے جانے ہے، کچھ بھی۔ لیکن خدا کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بادشاہ کا ساقی ہوں۔ آئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے 2 حوالے پڑھیں گے، قرآن عہد نامے سے اور نہمیہ کے تعلق سے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ آئے ہم دیکھیں گے نہمیہ، قرآن عہد نامے سے نہمیہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 سے لے کے 11ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور بڑی زبردست کہانی ہے یہ کہ
सिचुएशन है कि यरूशलेम के फाटकों पे आग लगी हुई है और जो उनके लोग हैं, यरूशलेम के लोग, बनी इस्राएली जो हैं, वो तितर बितर हो चुके हैं। वो अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं और जो बाकी जो थोड़े से लोग रह गए हैं वो भी सख्त जिल्लत का बायस है, क्योंकि डाकू आते हैं कुछ ही दिनों के बाद, उनका जो कुछ माल होता है सब चुरा कर ले जाते हैं। और खुदा का खादिम, खुदा का बंदा नहमिया जो है, वो दूर दराज के इलाका में किसी बादशाह के, किसी सल्तनत के बादशाह का साकी है और इसको बनी इस्राएल की हालत का नहीं पता कि बनी इस्राएल में क्या हो रहा है, यरूशलेम में क्या हुआ है। आइए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से तीसरा बाब और उसकी पहला बाब उसकी 30 से 11 आयत में कि खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है। गौर से सुनिए जी। मोनिका, नहम्याह की किताब उसका पहला बाब 30 आयत। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो सीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं। अब यरूशलेम की तस्वीर टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के रसूल दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुकीम, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, इहदो फज़ल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे रसूल, तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूँ, और बनी इस्राएल की खताओं को जो हमसे तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाए खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर करूँगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो वो तुम्हारी आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने चुन लिया है। आमीन। ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। तो तेरे बंदे और लोग होंगे, तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कभी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मेहनत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साथी था। आमीन। आमीन। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। आमीन। मैं तो क्या था? बादशाह का साथी। मेरी तो जबरदस्त सैलरी है। मैं अब पाकिस्तान में नहीं रहता या पाकिस्तान में नहीं रहती या मैं उस इलाका में नहीं रहता। मेरी बहुत अच्छी पोजीशन है, मेरे पास सब कुछ गुड है, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे पास गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं मेरे पास। मैं जब चाहूं पाकिस्तान छोड़ के भाग सकता हूं। मैं अपनी औलाद के लिए मैंने सब कुछ बेहतर कर लिया है। लेकिन नहमिया ऐसा नहीं सोचा।
وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. اگر میں اس بات کو غور سے دیکھ رہا تھا اور بڑے ہی میں اس کو میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو اس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ میری لائف، میرا گھرانہ سیکیور ہے، کمفرٹ زون میں ہے. اور نہمیہ کے نام کے جو معنی ہیں وہ ہے گاڈز کمفرٹ. آمین. وہ کیا ہے نہمیہ کے نام کے معنی؟ گاڈز کمفرٹ. مطلب اردو میں کیا بنے گا؟ خدا کا رحم، آرام یا آرام دہ جگہ. اس کے تو نام کے ہی مطلب میں کمفرٹ ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، تازگی ہے، بحالی ہے، سیکیورٹی ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو کیا کیا ہے؟ بیٹھ کر میں کیا کرنے لگا؟ رونے لگا. اور کئی دن تک میں نے کیا کیا ہے؟ ماتم کیا ہے اور خدا کے آسمانوں کے خدا کے حضور میں روزہ رکھا ہے اور دعا کی ہے. آمین. What we are doing. ہم کلپ دیکھ رہے ہیں اور بس یہ باتیں کر رہے ہیں. میں بھی بیچ میں شامل ہوں. ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کل ایک بہن سے ملا ہو گئی، سنڈے میں عبادت ہوئے گی کہ حالات خراب ہو گئے اتنے چرچ میں اتنے بھی آدم مسیح کی عبادتیں نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کہاں تک بات درست. میں نے کہا نہیں عبادت تو بہت ہوئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس نے خدا کے حضور میں رویا ہے. وہ اپنی قوم کے لیے پریشان ہو گئے. کہیں نہ کہیں ہم بھی پریشان ہیں، دکھ میں ہیں. کتنوں نے ہم نے بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی. کتنوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے. اس شخص نے منصوبہ بنا لیا، یہ خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہے. اور جو آخری بات ہم نے پڑھی 11ویں آیت کی، اس نے کہا ہے کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. یہ دعا کر رہا ہے خدا کے حضور میں اور خدا نے اس کے لیے بڑا کام کیا. نہ صرف اس عمل کی وجہ سے شہر کی، یروشلم کی فصیلیں دوبارہ سے تعمیر ہوئی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی اس کمفرٹ زون میں سے نکلنے کی کوشش کی. اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا. وہ سیلفش نہیں. ہم آج کل اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کئی ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. ہم ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ہر کوئی اس وقت اس کوشش میں لگا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں. اور 100% درست بات ہے. کسی کو بھی لے لیں، چاہے ہم دوسرے بہنوں بھائیوں کو لے لیں، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو لے لیں، ایوری ون. لیکن جو کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے. لیکن نہمیہ سٹیپ لے کر وہ یروشلم کی جو فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جن پہ آگ لگی ہوئی ہے، آج ان کا بھی حال یہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہے، ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، ان کا گھروں میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی ہے. لیکن نہمیہ اپنی اس کمفرٹ زون سے نکلنا چاہتا ہے. وہ بنی اسرائیل کے حضور میں، خدا کے حضور میں دعا کر رہا ہے اور وہ جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مجھے اس شخص کے سامنے کامیاب کر، وہ بادشاہ کے لیے دعا کر رہا ہے. وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ خداوند جب میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ میری بات کو رد نہ کرے، میری بات کو مانے. اگر ہم دوسرے باب کی پہلی آیات سے نیچے تک پڑھتے تو وہاں لکھا ہے کہ جب اگلے دن کیا ہوا، جب اس نے دعا کر لی، جب اس نے خدا کے حضور میں ساری جگہ کام کر لیا، تو اب اس نے ایکشن لیا ہے. وہ بادشاہ کے حضور میں آیا ہے تو بادشاہ نے اسے دیکھا ہے کہ یہ تو بڑا پریشان ہے، یہ کبھی پریشان نہیں ہوا. اور جو ساقی ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور میں فریش فیس کے ساتھ جاتا ہے، کہ بادشاہ اس کو دیکھ کر مسکرائے، بادشاہ اس کو دیکھ کر بادشاہ فریش ہو جائے. اگر اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے،
تو اس کو ریپلیس، اس کو چینج کر دیا جائے. پازیٹیو ایک دم انرجیٹک بندہ چاہیے. لیکن بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ آج تھوڑا جا ٹھلا ٹھلا ہے. آپ پڑھیں دیکھیں گے نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تو پریشان ہے، بیمار تو نہیں ہے، کوئی تیرے جسم میں تکلیف تو نہیں ہے. اور لگتا ہے کہ شاید تیرے جسم میں تکلیف نہیں ہے، تیرے دل میں بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہو. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ شاید تینوں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف. ہو سکتا ہے تیرا دل پریشان ہو. کہ ہاں میرا دل پریشان ہے کیونکہ میرے جو لوگ ہیں وہ مصیبت میں ہیں. آمین. مینو چھٹی دے دے کہ میں جا کے یروشلم کی فصیلیں تعمیر کروں. آمین. میں اپنے لوگوں کی مدد کروں، اپنے لوگوں کے لیے فراہم کچھ ارینجمنٹ کر سکوں اور ان کو واپس ان کے گھرانوں میں لے کے آؤں. ہیکل کے برتن، پاک میز ٹوٹ چکا ہے، پاک جگہ خیمہ اجتماع ختم ہو چکا ہے، جہاں پر قربانی کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں ٹوٹ چکی ہیں. اور جس ہیکل کے جو پاک برتن تھے وہ چرا لیے گئے. ایسا سیم وہی سنائیں گے جو ہم آج کل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے چھٹی ہے، میں جاؤں. اور بادشاہ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. آج دیکھیں گے نہمیہ 2 باب. اور خدا نے نہمیہ پر فضل کیا ہے. 5 ایسی چیزیں نہمیہ نے کی ہیں اس پورے حوالہ کے اندر. پہلی بات جو اس نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ خدا کے حضور میں عاجز ہو گیا ہے، ہمبل ہو گیا ہے، اور وہ رویا ہے اور اس نے اقرار کیا ہے. سب سے پہلے اس نے خدا کی تعظیم کی ہے، خدا کے وعدوں کو اسے خدا کو ریکال کرایا ہے، خدا کے وعدے. پھر اس نے خدا سے ریکویسٹ کی ہے کہ خداوند مجھے کامیابی بخشنا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں. اور پھر اس نے خدا کی اور بادشاہ کی فیور کو دیکھا. آمین. نہ صرف بادشاہ نے اسے فیور دی ہے بلکہ اس فیور کے وسیلہ سے جو اس کے رستہ کے اندر جو دوسری مملکتیں آ رہی ہیں، دوسری بادشاہیں آ رہی ہیں، انہوں نے بھی نہمیہ کو فیور دی. آمین. آئے ہم پڑھیں گے نہمیہ اس کا 2 باب اور اس کی 17 سے 18ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جی مونیکا غور سے سنیے گا. تب میں نے اس سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں. یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگے سے جلے ہوئے ہیں. آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم صدر کا نشان نہ رہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا خاک مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے. انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگے. اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. پر جب سنبلت ہورونی اور امونی غلام اور طوبیہ اور عربی چشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کرنے کے لیے کر کے کہنے لگے کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کہ تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا. اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے. لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے. آمین. آمین. یہ باتیں نہمیہ نے آ کر بنی اسرائیل کے لوگوں سے کی جو اس وقت جو تھوڑے سے بنی اسرائیل یروشلم میں رہ گئے تھے. اس نے کہا کہ آؤ ہم مل کر یروشلم کی دوبارہ سے ریبلڈ کریں. اور یروشلم کا مطلب ہے the city of peace. آمین. امن کا شہر، امن کا گہراوا. آمین. اور ہم جس خدا کے جس
नबी के पैरोकार हैं, जिसको फॉलोअर हैं यीशु मसीह के, वो कौन है? प्रिंस ऑफ पीस। आमीन। उन्होंने कहा है, नहमिया ने कहा है कि आओ हम मिलकर दोबारा से इस शहर की तामीर करें, और अपने हाथों को उन्होंने क्या कर लिया है? मजबूत कर लिया। और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ठट्ठा मार रहे हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा खुदा ही हमें क्या करेगा? कामयाब करेगा। नहमिया जानता है। और अगर हम इसके पीछे की हवाला जात पढ़े, आयतें पढ़े, तो वहां लिखा है कि उसके बादशाह ने उसे खत लिख कर दे दिया कि अपने कुछ सिपाही उसके साथ, एक टुकड़ी, एक टोला उसको दे दिया नहमिया को, कि नहमिया तू जा रहा है क्योंकि बनी इस्राएल की फसीलें टूटी हुई हैं, ऑलरेडी वो बड़ी तकलीफ में है, तो मैं नहीं चाहता कि नहमिया तुझे कोई प्रॉब्लम आए, तो ये एक टुकड़ी तुझे दे देता हूं, एक सिपाहियों का टोला तुझे दे देता हूं, जो तेरी और तेरे लोगों की क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। आमीन। तो नहमिया कहता है बादशाह को, बादशाह एक और छोटा सा काम कर दे, एक लेटर लिख दे, एक छोटी सी खत लिख दे, ताकि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं ना, वहां के बादशाह जो हैं उनको मैं दिखा सकूं कि ये बादशाह के लोग हैं, तो वो भी मेरे साथ जुड़ जाएं, वो भी मेरी जो आस पड़ोस के जो बादशाह हैं, सल्तनतें हैं। तो बादशाह कहता है कोई नहीं, मैं तेनों लेटर लिख देना, मैं लिख देता हूं तुझे खत, वो भी तेरी हिफाजत करेंगे। आमीन। कैसी खुदा की फेवर उसको मिली है। उसने क्या किया है? दुआ की है और रोजा। आमीन। कोई पैसा नहीं लेके जा रहा, लेकिन खुदा ने जब बादशाह की फेवर दे दी है, तो बादशाह ने उसके लिए पैसा भी दिया होगा। आमीन। बादशाह ने उसको कहा होगा कि सिपाही ले रहे थे, घोड़े आ देते, कुछ सोना भी रख लो, खाने का सामान भी ले जा। जब बादशाह इतने बड़े काम कर रहा है उसके लिए, तो अपने लोगों की भी ले जा। आमीन। जब हम खुदा के हुजूर में हम्बल होते हैं, जब हम खुदा की हजूरी में कन्फेस करते हैं, इकरार करते हैं, उसे याद कराते हैं, वो भूलता नहीं है अपने वादे, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मेरे लोगों को मेरे वादे याद है कि नहीं। आमीन। उसने कहा है कि खुदा तूने अपने बंदा मूसा से वादा किया था कि अगर तेरे लोग जो हैं वो आसमान में भी कहीं गुम हो जाएंगे, यूनिवर्स में कहीं गायब हो जाएंगे, तो खुदा तो उनको लेके आएगा और उनको अपने वादा की जमीन में लेकर आएगा, उन्हें जमा करेगा और अपना नाम वहां क्या करेगा? कायम करेगा। आमीन। तो आज हम किस जगह खड़े हैं? हम कुछ नहीं कर सकते या किसी और के, एटलीस्ट दुआ करें ताकि खुदा उनके लिए हो। एक जबरदस्त कहानी एक और मेरे ذہن में आ रही, आस्तर के ताल्लुक से। आस्तर बादशाह की बीवी बन जाती है और बादशाह एक कानून पास कर देता है कि इस इलाका के अंदर जितने इस्राएली हैं, जितने यहूदी हैं, जितने अबरानी हैं, उनको पकड़ो और उनको मार डालो। ये अभी से बात नहीं है, जब से बिफोर क्राइस्ट, और जो नहमिया का जो वाकया हुआ है ये 5th सेंचुरी के अंदर हुआ। और अब हम जिस सेंचुरी में 20वीं सदी में गुजर रहे, 15 सदियां पहले ये वाकया हुआ है जो नहमिया का। और आस्तर बादशाह की मलका बन गई, बादशाह के मकाम पहुंच गई, खुश इंजॉय कर रही, लोंडियां उधर आगे पीछे नौकरानियां। आस्तर एक सादी सी औरत थी, खेतों में काम करने वाली, बादशाह की खूबसूरत थी, मलका बन गई। तो उसका एक अंकल वो खुदा को जानता था, आस्तर भी जानती थी खुदा।
وہ گیا آستر کے پاس. آستر تینوں پتہ ہے کہ بادشاہ نے تم بیوی ہے, تم ملکہ ہے, اور بادشاہ نے یہ قانون دے دیا ہے, یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, جیسے مسجدوں میں بھی اناؤنسمنٹ ہوئی, یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ انہوں پھڑو بنی اسرائیلیاں, یہودیوں کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو. آستر نو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, آستر انجوائے کر رہی ہے. آپ دیکھیں خدا کلام میں اس کا جو انکل ہے مرد کی, اسے کہتا ہے کہ آستر اگر آج کے دن تو چپ رہی, تجھے خدا نے جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے, خدا کا اس کے پیچھے منصوبہ ہے, پلان ہے. خدا نے تجھے بادشاہ کی ملکہ بنایا ہے, اس کا منصوبہ ہے, پلان ہے, تو تم مزے سے انجوائے کر رہی ہے زندگی, خوب پکوان ہو, سب کچھ مہاموں میں نہا رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے. اس نے اس سے کہا کہ آستر خدا بنی اسرائیل کے لیے مدد فراہم کر دے, لیکن آستر تیرا حال بہت پیڑا ہوئے گا جب تو آج کے دن خاموش رہے. اور وہاں لکھا ہے خدا کلام میں کہ آستر نے اپنی تمام لوڑیوں سے اور اپنے انکل مردکی سے کہا کہ جاؤ بنی اسرائیل کو کہو میں بھی روزہ رکھتی ہوں, تم بھی روزہ رکھو, خدا کے حضور میں گریہ جاری کرو, دعا کرو, تاکہ بادشاہ جو ہے یہ قانون جو ہے اس نے پاس کیا ہے اس کو بدل دے, چینج کر دے. اور انہی دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی ملکاؤں سے ملنے آتا ہے, اور آستر دعا میں, اب بادشاہ کی ایک ملکہ تو ہے نہیں, بہت ساری ملکہ ہوں. آستر دعا کر رہی ہے خدا کے حضور میں, روزہ رکھا ہے, پیچھے بنی اسرائیل بھی دعا کر رہی ہے. اور جب بادشاہ آیا تو بادشاہ نے آستر سے کہا ہے کہ آستر تو میری ساری دنیا میں ملکہ نے انہوں تو سب تو زیادہ خوبصورت تو نہ کرنے کہ آج میں تیرے ہی محل میں جاؤں گا. آمین. تو اس کے محل میں جاتا وہ کہتا ہے, وہ کہتی ہے بادشاہ سے کہ بادشاہ تمہیں یہ کیا کر دیا, تو نے میرے لوگوں کے خلاف حکم جاری کر دیا. تو بادشاہ وہاں ہی اپنا قانون چینج کر دیتا ہے. نہمیہ بھی یہی کوشش کرتا ہے. آج ضرورت ہے ہمارے لوگوں کو سٹینڈ لینے کی, کھڑے ہونے. ہم اسی تک وہ دو میں ہیں, اور کئی ساری چیزیں ایسی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کچھ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, کچھ اپنی منسٹریز چمکانے کی کوشش میں ہیں. ہمیں موقع چاہیے. ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں سیلاب آ جائے تو ہم اس کو ڈفرینٹ پہلو دے دیتے ہیں. چرچز میں تبھی یہ وجہ ہے کہ آج یہ ہوا ہے. جیسا کہ نہمیہ خدا کے حضور میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیری نافرمانی, ایسا ہی نہیں کچھ ہوا ہے. میں وہاں کے دوسرے لوگوں کو غلط نہیں کہہ رہا, خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی غلطی ہوئی ہے, تو وہاں کے مسیحیوں سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے بھی خدا کے کلام کی حکم عدولی کی ہے, خدا کے اگینسٹ جا کے انہوں نے کچھ کام کیے ہیں, اور یہ ہوں گے تبھی یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن خدا ایسے نہیں ہونے دیتا. تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو ہم بھی کوئی اتنے لاڈلے نہیں ہیں اس ملک کے. آمین. ہم کہیں نہ کہیں ستائے جاتے ہیں, ہمارے بچے ستائے جاتے ہیں. اگر وہ مسلم اسکولز میں ہیں تو کہیں نہ کہیں, اگر وہ ہم جاب کر رہے ہیں کہیں پہ تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن ساری باتوں میں خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہونا چاہیے, اور ہمیں خدا کے کلام کو پر عمل کرنے چاہیے. میں تو کیا تھا, بادشاہ کا ساقی. آمین.
I was the king's cup bearer. Amen. Let's rebuild the relation. وہ صرف ریبلڈ فصیل شہر کی تعمیر نہیں کر رہا. وہ اگر آگے جا کے پڑھیں, آگے پورے حوالہ جات کو پڑھیں, تو اس نے لاویوں کو بلایا ہے, کاہنوں کو بلایا ہے, پرستاروں کو بلایا ہے, جو ورشپ کراتے تھے, جو کاہن تھے, جو خدمت گزار تھے, سب کو اس نے اکٹھا کر لیا. اس نے ایک بڑی ضیافت بنا لی ہے, ایک ٹیم, ایک فوج تیار کر لی ہے. اس نے سارے سپاہیوں کو بھی اکٹھا کر لیا ہے. اس نے فصیلوں پر سپاہیوں کو لگا دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ تسی فصیلوں کی, کیونکہ وہ بناتے تھے, پھر سے حملہ ہوتا تھا, پھر سے دیواریں ٹوٹ جاتی تھی, پھر سے ان کا سارا کچھ, جو کچھ وہ لے کے آتے تھے اوزار, وہ پھر لوٹ کے لے جاتے سر. ایک سسٹم اس نے بنا دیا, سٹیپ بائی سٹیپ. وہ خدا کے ساتھ بھی ریلیشن کریٹ کر رہا ہے, ریبلڈ کر رہا ہے, خدا کے ساتھ ریلیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا اپنی قدرت کو, اپنے بزرگ ہاتھ کو ہم پر بڑھائے, اور اس سارے کام میں اس نے کامیابی لے لی. آمین. ریبلڈ کر لیا ہے, خدا کو بھی راضی کر لیا ہے, اور شہر بھی اس نے تعمیر کر لیا ہے. آمین. آمین. آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں گے. Praise the Lord. نہمیہ خدا کا بڑا ہی زبردست اور پازیٹیو مائنڈ شخص تھا. ایسے ہی نہیں, آج اس کا نام 15 صدیاں بیت گئی, اور آج ہم ماڈرن, بلکہ ماڈرن ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانہ کے لوگ ہیں. دنیا کے کسی کونے میں مسیحیوں کے ساتھ 1 منٹ پہلے بات ہوتی ہے, اور آفٹر 1 منٹ پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے. لیکن نہمیہ کا نام آج بھی ہم لے رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. وہ نہمیہ ہماری طرح کوئی بہت بڑا ایجوکیٹڈ نہیں تھا, بہت بڑا پادری نہیں تھا, سمپل سرونٹ اور خدا سے محبت رکھنے والا شخص, خدا کے کلام کو جاننے اور پہچاننے والا بندہ ہے. آج ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو عمل میں نہیں کرتے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم اس ملک میں ذلت کا باعث ہیں. میں اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں اسکولوں میں, گارڈ بیٹھا تھا, ایک کرسچن لڑکا گزرا, اس کی عجیب سی کٹنگ تھی, عجیب سے بال تھے اس کے, اور عجیب سی اس کی کٹنگ, یہ بڑے بڑے بال. اور تو وہ گارڈ بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا ہے یار یہ سارے کرسچن جن کے بھی جتنے بال دیکھ لو ایسے نہیں ہوتے, کیسی یہ وجوہات ہے. ہم نے خود ان لوگوں کو موقع دیا. ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, ہم اگر ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں میں, تو چھوٹے چھوٹے اور ڈھیر لگا ہوتا ہے, وقت پر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ہاسی اتنا خود چرچ آنا ہے, اتنا اپنے بچے آنا ہے. تو پھر یہی وجوہات بنتی ہیں. جب ہم خدا کے کلام کی تکفیر کرتے ہیں, تو پھر ذلت کا ہی باعث ہے. ہمیں اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے.